اچھا صاحب، ہم عذرو قرآن دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑی نعمت ہے. نعمت کے حصول پر خوشی کے اظہار کا بھی ہمیں جو ہے حکم ملا ہے. تو اس اعتبار سے مسلمانان عالم جیسے ہی ربیع الاول ہمارے درمیان ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، محافل کا اہتمام کرتے ہیں. یہ سب کرنا کیسا ہے اور اس پر اعتراض کرنے والے کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا واسعا مبارکا. الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلاة دائما ابدا وعلى آلہ الکرام وصحبہ العظام. اسلام دین فطرت ہے. اسلام دین توسط و اعتدال ہے اور اسلام دین حکمت ہے. دوسری بات یہ کہ اسلام میں احکامات کا اپنا اپنا اسٹیٹس، اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی تدریج ہے. مثال کے طور پر جو فرض قطعی ہے، مثلا عشاء کی نماز فرض قطعی ہے، فجر کی نماز فرض قطعی ہے، تو اگر کوئی رات 10-11 بجے سے صبح 4 بجے تک لوگ محافل نعت میں بیٹھے رہیں، نہ عشاء کی نماز پڑھیں نہ فجر کی نماز پڑھیں، تو ہم ایسے عشق مصطفیٰ سے ہم واقف نہیں ہیں کہ جو اتباع مصطفیٰ کی طرف بندے کو نہ لائے. ٹھیک ہے. اور یہ رات بھر کا نعتیں پڑھنا، جاگنا، یہ فرض نماز کا متبادل نہیں ہو سکتا. اور میں تو عید کی نماز میں جب لوگ آتے ہیں، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، ماشاءاللہ، تو میں کہتا ہوں کہ جس نے فجر کے فرائض نہیں پڑھے وہ پہلے فرض پڑھے. واہ واہ. کیونکہ وہ فرض نماز ہے. اور عید کی نماز ہمارے امام اعظم کے نزدیک فقہ حنفی میں واجب ہے، باقی ائمہ کرام کے نزدیک سنت ہے. تو جو لوگ سنت کو یا نفلی عبادت کو بارے میں یہ سمجھے کہ یہ فرائض کا متبادل ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے اور یہ شریعت کی صحیح تعبیر نہیں ہے، اور یہ نہ یہ عشق و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح مظہر ہے. حدیث پاک میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، مما افترضت علیہ، ان فرائض کو ادا کر کے ہوتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں. اس کے بعد پھر ارتقاء ہوتا ہے نوافل میں، لیکن فرض تو اللہ کا مطلوب ہے، اور اللہ کے مطلوب کو اور اس کے مطالبے کو تو ہم ادا نہ کریں تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سن رہے ہیں، میں ان پر اللہ کی دین کی حجت قائم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محافل نعت فرائض کا متبادل نہیں ہے. جو فرائض کو ادا کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں، باوضو ہو کر بیٹھتے ہیں، تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاؤڈ سپیکر کو اتنا دور دور تک لگا دینا کہ جو لوگ ارادتاً نیت سے خواہ محفل قرات ہو یا محفل نعت ہو اس میں شریک ہونا نہیں چاہتے، تو ان پر آپ جبر نہ کریں. جب کوئی تنقید کرتا ہے تو کہتے ہیں جو گانے بجانے والے لگاتے ہیں، تو کسی کی غلطی کو آپ اپنی غلطی کا جواز نہیں بنا سکتے. ہمارے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسجد کی اپنے مکان کی چھت پر اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے اور کوئی لوگ اپنے گھروں میں کام کاج کر رہے ہیں اور
اس کا استماع نہیں کر رہے، یعنی توجہ سے نہیں سن رہے، تو انہوں نے تو سننے کا ارادہ نہیں کیا، آپ ان پر جبر کر رہے ہیں، تو آپ گنہگار ہو رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید کی حرمت کو پامال کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو ایک تو میں یہ، اور آپ تو پڑھتے نہیں ہیں، اگر آپ انگلش اخبار پڑھیں تو لوگ پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہمیں اس سے نجات دو۔ تو اب کیا ہم یہ دین کا کام حضور کی محبت کے نام پر کریں اور لوگوں میں تنفر پیدا کریں؟ وہ کہتے ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی طلباء ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے امتحانات دینے ہوتے ہیں، کسی نے آرام کرنا ہوتا ہے، تو لاؤڈ سپیکر وہاں تک ہونا چاہیے کہ جہاں تک لوگ سننے کے ارادے سے وہاں آ کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلا ضرورت سڑکوں کو نہیں بند کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو رائٹ آف پیسج ہے یہ سب کا کامن رائٹ ہے۔ ہمارے استاد سید علامہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمہ اللہ تعالی، جامع نظامیہ رضوی اللہ کے محتمم، اور محدث اعظم پاکستان علامہ محمد سردار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فیصل آباد کے تھے، ان کے استاد تھے، ان کے پیر تھے، تو کہنے لگے کہ وہ لاہور آئے اور ہم ان کو لوہاری گیٹ کے اندر اپنے جامعہ میں لانے لگے، تو جیسے عقیدت مندوں کا ہوتا ہے کہ بھی ہٹو، راستہ خالی کرو، تو راستہ بنانے کے لیے لوگوں کے ادھر ہٹانا ادھر ہٹانا، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جیسے میرا حق ہے یہاں پر ایسے دوسروں کا بھی حق ہے۔ تو اسلام تو وہ دین ہے، وہ جو امامۃ الاعضاء عن الطریق کے سارے مصداق ہیں نا، سب چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اول تو یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور اگر کہیں کوئی متبادل نہیں ہے تو پھر انتظامیہ سے اجازت لینی چاہیے تاکہ وہ ٹریفک کو دوسری طرف ڈائیورٹ کریں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایمرجنسی میں آپ جا رہے ہیں کہ مجھے اس روٹ سے گزر کے جانا ہے، اب آپ پہنچے تو معلوم ہو راستہ بند ہے، آپ کسی بیمار کو دیکھنے جا رہے ہیں یا کچھ مسئلہ ہے، تو اس لیے اسلام دوسروں کے لیے آسائشیں پیدا کرتا ہے، دوسروں کے دل میں دین کی محبت پیدا کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ وہ مخصوص تناظر میں ہے، کیونکہ جیسے آج کل ہمارے یہاں میڈیا کی ایک پاور ہے، اس زمانے میں یہ شعراء ہوتے تھے جو پراپیگنڈسٹ ہوتے تھے، اور کسی کے مخالف، کسی کے فیور میں، اپنے قبائل کی شان میں، آباء و اجداد کی شان میں، تو حضور کی جو دشمنوں نے احانت پر مبنی اشعار کہے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت پیارے اشعار کی صورت میں اس کا جواب دیا، حضور نے تحسین فرمائی۔ مگر آپ مجھے بتائیں کہ 23 سالہ نبوی زندگی میں کیا کتنی آپ کو مثالیں ملتی ہیں کہ بس محافل نعتی ہو رہی ہوں؟ تو حضور کی زندگی تو ٹوٹیلٹی کی زندگی تھی، اس میں جہاد بھی تھا، عملیت بھی تھی، دعوت بھی تھی، تبلیغ بھی تھی، اور پھر جو محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو حضور کی ولادت کے بارے میں بیان کرنے کے بعد فضائل کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کرنے کا ذریعہ بھی بنانا چاہیے۔ آخر یہی تو لوگوں کے اجتماع کے مواقع ہوتے ہیں، ہم ان میں ان کو دین نہ سکھائیں تو سوال یہ ہے کہ وہ دین کہاں سے سیکھیں؟ یقیناً مفتی صاحب بہت عمدہ آپ نے کلام فرمایا، اور یقیناً اصلاح کے حوالے سے بہت عمدہ کلمات ارشاد فرمایا۔ ناظرین، ایک مختصر سا وقت